for staying with us. We are back from the break. اور ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں اس وقت وہ ہیں کرن خان. انہوں نے فرسٹ انٹرنیشنل فیمیل سوئمر ہیں پاکستان میں, اور ان کی جو ریکارڈز ہیں 2001 میں انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا, اور اس میں 7 گولڈ میڈلز, 3 سلور میڈلز اینڈ 3 برانز میڈلز. شی از اے گولڈن گرل آف پاکستان, ان کا یہ نام ہے, اور شی از ود اس رائٹ ناؤ. تھینک یو فار بینگ ود اس کرن. تھینک یو سو مچ فار کالنگ می. آپ کو دیکھ کے مجھے بڑا فخر ہوتا ہے, بیکاز پاکستان جو ہے وہ اسی طرح کا ایک خوبصورت پاکستان ہم سوچتے ہیں جب دیکھتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں. اس میں فیمیلز اور میلز جو ہیں وہ ہم آہنگی سے برابری کے ساتھ دنیا میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اسپورٹس کے ایرینا میں. اس بار آپ نے کرن کیوں نہیں اولمپکس میں, آپ وائی ڈونٹ یو گو دس ٹائم؟ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں ضرور جاتی. وائلڈ کارڈ انٹری تھی, ان کو لگا کہ وہ جو لڑکی انہوں نے بھیجی ہے اولمپکس میں, ان کو لگتا ہے وہ پاکستان کی بیسٹ سوئمر ہے, پاکستان نمبر 1 ہے, کیونکہ آپ وائلڈ کارڈ اسی کو دیتے ہو نا جو پاکستان نمبر 1 ہوتا ہے. یہ اولمپک ایسوسیشن فیصلہ کرتی ہے کس نے جانا ہے؟ جی ہاں بالکل, پاکستان اولمپک ایسوسیشن ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے کس کو بھیجنا ہے اور کس کو نہیں بھیجنا. ہماری گولڈن گرل تو یہ ہے. 2004 میں ایتھنز میں بھی ان کے ساتھ یہی ہوا تھا کہ رباب کو بھیج دیا گیا تھا, یہ نہیں گئی تھی. یہ کیا وجہ ہے, یہ آپ سے اتنا جو رویہ ہے اولمپئن جو, یہ کیا کوئی آپ کچھ دے دیا کریں نا ان کو تھوڑا سا؟ نہیں, دینے کی بات نہیں ہے. انہوں نے خاصا سخت بیان دیا تھا ان کے. اچھا, پہلے مجھ سے آ کے مقابلہ کر لیں, پھر جا کے اولمپک میں پارٹیسپیٹ کر لیں. بڑی خوبصورت بات ہے. انہوں نے کہا تھا کہ آپ جن کو میں اوپن چیلنج دیتی ہوں, اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں. ایک جس نے محنت کی ہوتی ہے وہ اوپن چیلنج دینے سے کبھی کتراتا نہیں ہے, اور جس نے 2 نمبر طریقے سے جانا ہوتا ہے وہ پھر منہ چھپاتا ہے, پھر رہا ہوتا ہے کہ یار جلدی اولمپکس جب پہلے آ رہے پہنچ جاؤں پہلے وہاں پہ, تاکہ اصل اسپورٹس مین کی پہچان بھی یہی ہے کہ وہ اپنا مقابلہ جو ہے اپنے ارینا میں کرتا ہے کہ بھائی یہاں لفظوں کی بات چھوڑو, آؤ پول میں چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کس کی لینتھ زیادہ ٹائم کر لیتے ہیں. اور بڑی زیادتی ہے یہ جو اولمپک جو بورڈ ہے, یہ جو وائلڈ کارڈ جو ایک انٹری ہوتی ہے, اس کو اس میں سیاست خدا کے لیے نہ گھسائیں, اور حوصلہ پیدا کریں تنقید سننے کا, اگلے انسان کی سوال پوچھنے کا جو اس کا حوصلہ ہے یا اس کے جو شعور ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے آپ کو, نہ کہ آپ اس کے خلاف اس بات کو لے کے جائیں. ایسی کوئی بات نہیں, آپ کوئی نیوکلیئر فیکلٹی نہیں چلا رہے ہیں کہ آپ سن نہیں سکتے کسی کی بات. آپ کو سننی چاہیے, کیونکہ یہ عوام کی ریپرزنٹیشن کا معاملہ ہے. جب یہ باہر جائیں گی اور پاکستان کو گولڈ میڈل لے کے آئیں گی تو اس میں پوری قوم کا فخر ہوگا, سر بلند ہوگا. آپ اول تو مجھے پتا بھی نہیں کہ دفتر کہاں پہ, نہیں تو میں کچھ نہ کوئی احتجاج ضرور کروں گا جا کے. اسلام آباد میں. تو آپ نے کوئی احتجاج نہیں کیا اس کے علاوہ؟ نہیں, میں بہت شکر گزار ہوں اللہ کا. میں نے اولمپکس سے سلیکٹ ہونے سے پہلے ایک دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے کبھی بھی پاکستان کی بدنامی کا باعث نہ بنانا, اور شکر اللہ کا میں اس بدنامی کا باعث نہیں بنی. بدنامی کے علاوہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کا جو وہاں پہ شمولیت ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے. نہیں, ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو ٹرین کیا جاتا ہے, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کو پی ایس بی نے آپ کو کہا ہے کہ جی یہ آپ نے کمپٹیشنز کرنے ہیں, ہم آپ کو کوچز پرووائڈ کریں گے, آپ کو ہم پورا ایک ارینا پرووائڈ کریں گے جہاں پہ آپ رہو گے, آپ ٹرین کرو گے, اور آپ ہمیں اس میں کوئی نہ کوئی اپنی جو ہے اچیومنٹ کر کے دکھاؤ گے, میڈل لا کے دکھاؤ گے. جب ایسا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے تو ہاؤ کین دے ایکسپیکٹ می ٹو ون اینی میڈل, کہ جیسے اب میں یہاں بیٹھی ہوں اور مجھے اچانک سے ایک لیٹر آ جاتی ہے آپ نے وہاں جا کے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. جب میں نے ٹریننگ ہی نہیں کی ہوئی, کسی کو پتا ہی نہیں ہے کہ کوئی پول کھلا بھی ہوا ہے کہ نہیں, جو بھی کچھ کروں گی پھر میں 1 ہفتے کے اندر ٹریننگ کر کے میں کس طرح ان کو میڈل لا کے دے سکتی ہوں. اگر ہماری گورنمنٹ اور ہمارا پی ایس بی انٹرسٹ ہی نہیں لیتا, پچھلے 10 سالوں میں آپ ریکارڈ کھول کے دیکھ لیں, 10 سالوں میں نے آج تک کبھی ہوش نہیں آیا کہ ہم نے میڈل لینا ہے کہ نہیں لینا. ہاؤ کین دے ایکسپیکٹ رائٹ ناؤ. لیکن یہ جو آپ کی رہائش تو پنجاب میں ہی ہے نا, جی, تو پنجاب اسپورٹس بورڈ تو آپ کو بڑے تحائف بھیجتا ہوگا, بڑی آپ کو آئے گائے. یہ اسپورٹس کے اندر آتا ہے جی, کوئی سوئمنگ وغیرہ آتی ہے سر؟ ابھی ان کے والد صاحب سے میری بات ہو رہی تھی, وہ بتا رہے تھے کہ کچھ لاکھوں روپے کا انہوں نے جو ہے اپنے گھر میں جم بنایا ہوا ہے, اور کوئی میرا خیال ہے 60-70 ہزار روپے ایک مہینہ جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے ایک سوئمر کی ڈائٹ کے اوپر. بالکل. اور میں صرف 3 آپ سے چھوٹی سی باتیں شان کرنا چاہوں گا جو آپ بات کر رہے ہیں پاکستان میں اسپورٹس کیوں ترقی نہیں کرتا. 3 میں آپ سے باتیں شیئر کرنا چاہوں گا. پینلٹی کارنر ایکسپرٹ ان کے فیوریٹ پلیئر ہیں سہیل عباس. 2006 یا 2007 کی غالباً بات ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ پال لیجنڈ کے گول کا ریکارڈ بریک کیا. ہاکی ایک چیمپئنز ٹرافی لاہور میں ہو رہی تھی, اور اس میں جو ہے ان کو ورلڈ کا بیسٹ پلیئر جو ہے نہیں منتخب کیا گیا. تو انہوں نے جا کے احتجاج کیا ورلڈ ہاکی فیڈریشن سے, جا کے انہوں نے پوچھا کہ یار آپ نے مجھے نہیں دیا, میں نے تو ریکارڈ بریک کیا تھا, اور اس ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ جس نے گول کیا آپ نے اس کو دے دیا. تو انہوں نے کہا بھائی آپ کی فیڈریشن نے آپ کا نام فلوٹ نہیں کیا تھا. یہ دیکھیں نا. اس کے بعد دوسری میں آپ کو 2 اور باتیں بتاؤں. عمران خان نے 21 سال میں پاکستان کو ورلڈ کپ جتایا. 71 میں انہوں نے کرکٹ شروع کی اور 92 میں پاکستان ورلڈ چیمپئن بنا. آج بھی ہم عمران خان کی بات کرتے ہیں, لیکن 9 سال میں جس نے پاکستان کو ورلڈ چیمپئن بنا دیا یونس خان نے.
ہم نے اس کو 9 مہینے کے لیے کرکٹ سے دور کر دیا. وہ اپنی جا کے کیس لڑا تھا. شاہد آفریدی جس نے پاکستان کو واحد کیپٹن ہے, جب پاکستان 99 میں ورلڈ کپ ہارا تو ادھر لڑکے اپنے گھر نہیں آئے. شاہد آفریدی پاکستان کا وہ کیپٹن ہے جو موہالی میں بھارت سے ہارا پاکستان, اور لوگوں نے پاکستان ٹیم کا ایسا استقبال کیا کہ جیسے پاکستان ورلڈ کپ جیت کر آئے, اور ہم نے اس کو کپتانی سے ہٹا دیا. تو جب تک ہم اپنے ہیروز کی قدر نہیں کریں گے, جب تک ہم اپنے ہیروز کو پہچانیں گے نہیں, جب تک ہم ان کو آنکھوں پہ نہیں بٹھائیں گے, ملک میں کھیل کبھی ترقی نہیں کرتا. میرا کانفیڈنس لیول کافی بڑھتا ہے اگر آپ اپنے ہیرو سے ویسے پیار کریں گے. اب ان کو پتا ہے کہ جی جب ہمارے جو باہر کھیل رہے ہیں ان کو پتا ہے جب ملک واپس جائیں گے, اگر ہم ہار گئے تو قوم نے ہمارا کیسا استقبال کرنا ہے. تو میرے خیال سے اس طرح کی چیزوں سے بھی کافی فرق پڑتا ہے. انسیکیورٹی پیدا ہو جاتی ہے جو پاکستان اسپورٹس بورڈ میں, پاکستان کے کھیلوں کے کرتا دھرتا. وہ کہتے ہیں یار کھلاڑیوں کو آپ اتنی اہمیت دے رہے ہیں, ہمیں اہمیت نہیں دے رہے. تو کھیل میں جو کھلاڑی اپنا پسینہ بہائے گا, ملک کی خدمت کرے گا, لوگ تو اسی کو پہچانیں گے. بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے, بیکاز رسپیکٹ دینے میں عوام کی جو رسپیکٹ ہے اس میں کسی حکومت کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. یہ خود احتسابی کی بات ہے کہ ہمارا بچہ, ہمارا بھائی, ہمارا بیٹا جو ہے جب وہ جیت کے آتا ہے یا ہار کے آتا ہے, جیسا ہم اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں, ہمیں اپنی قومی ٹیم کے جو 11 بیٹے ہیں یا 11 بھائی ہیں یا 11 جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا چاہیے جیسا ہم اپنے بچے کے ساتھ کریں گے. کیونکہ قوم جو ہے وہ ان باتوں سے بڑی ہوتی ہے. ہارے ہوئے کو بھی سینے سے لگانا چاہیے اور جیتے ہوئے کو کاندھے پہ اٹھانا چاہیے, لیکن سینے سے لگانے کا جو سلسلہ ہے وہ ختم نہیں ہونا چاہیے. تو کرن مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کو پہلے بتایا جاتا ہے, 4 سال پہلے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ نے جانا ہے وہاں پہ اور آپ اس کے حساب سے ٹریننگ شروع کر دیں اپنی, اور آپ کو کوئی فکر ہی نہ ہوتی کہ آپ نے جانا ہے یا نہیں جانا, آپ کو پتا ہے آپ نے جانا ہے, کہ آپ کو لاسٹ انٹری میں یہ نہ ہو جائے, میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے, یہ کوئی ٹینشن نہ ہو کسی پلیئر کو. کیا آپ کے خیال میں آپ اس بات میں نمبرز دیکھیں, ٹائمنگ دیکھیے, آپ پاکستان کے لیے کوئی نہ کوئی تمغہ تو لے کے آتی ہیں؟ اگر 4 سال پہلے مجھے ٹرین کروایا جاتا پروفیشنل کوچز کے ساتھ, پورا ایک پروفیشنل ایٹماسفیئر مجھے دیا جاتا, تو آبویسلی میں اس چیز کی گارنٹی دے سکتی ہوں کہ میں کوئی بھی میڈل لے کر آ سکتی ہوں. اگر میں ایشین گیمز میں ایٹ دی ایج آف 14 میں 100 فری اسٹائل میں کوالیفائی کر سکتی ہوں سیمی فائنلز میں ان 2002 اور آئی تھنک 4, تو اگر اس وقت ٹرین کر دیتے تو آئی وڈ ہیو بین ورلڈ چیمپئن بائی ناؤ. لیکن ان کی جو نااہلی ہے اس کی وجہ سے یہاں آپ ایک اسٹیپ اوپر بڑھتے ہیں اور فوراً جیسے ہی پی ایس بی کے لوگوں کو یا کسی کو پاس جاتا ہے فوراً آپ کو نیچے کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. وہ مجھے یاد ہے اولمپک کی ٹارچ جب یہاں سے گزر رہی تھی تو مجھے بھی فون آ گیا بیچ میں, میں نے کہا ہیلو جی کون بول رہا ہے, جی میں اولمپک کا فلاں بول رہا ہوں, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ٹارچ. میں نے کہا بھائی یہ ٹارچ چاہیے, یہ چادر ہے کیسے مزار دی. مجھے پہلی بات تو یہ بتائیں کہ میری تو سپورٹس میں کنٹریبیوشن ہی کوئی نہیں ہے, آپ مجھے کس چکر میں اب بلا رہے ہیں وہاں پہ, میں وہ کیوں دیکھیں جب ایسی کوئی موقع آتا ہے تو ہمارے سپورٹس کے جو لوگ ہیں ان کو آگے آنا چاہیے, ان کو بلانا چاہیے. ان کی شکلیں اچھی نہیں لگتی نا بہت سے اسپورٹس مین کی, بہت سے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اگر اس کو بلائیں گے تو پھر ہم پیچھے رہ جائیں گے. ہاں لیکن وہ جب میں نے مشرف صاحب کو ٹارچ لے کے بھاگتے دیکھا میں نے کہا یار میں بھی پکڑ ہی لیتا ٹارچ, اس میں تو ٹارچ پکڑ کے بھاگنا ہی تھا. لیکن ایک پریزیڈنٹ مشرف کی مجھے بات بہت اچھی لگی تھی جب ان کا دور تھا اور جب جمالی صاحب ہمارے ایکس پرائم منسٹر ہمارے ساتھ تھے, جو سپورٹس اس وقت ہوا کرتی تھی. اب تو ہمارے اتنے ایکس ہیں کہ اگر کٹھے کرے ٹرپل ایکس بن جاتے ہیں. نہیں تو وہ ٹائم ایک ایرا تھا کہ ہم باکسنگ میں کوالیفائی کر رہے تھے, ہم ریسلنگ میں کوالیفائی کر رہے تھے, ہم ہاکی میں کوالیفائی کر رہے تھے, ہم ہر اسپورٹس میں جا رہے تھے, ہم ہر چیمپئن شپ پہ جاتے ہیں. ہمیں پتا ہوتا تھا کہ ہم نے وہاں جا کے کوئی گولڈ میڈل پاکستان کے لیے لیں گے تو واپس جب آئیں گے تو ہمارا جو اوارڈ ہوگا وہ ہمیں ضرور ملا جائے گا. اور اوارڈ منی بھی اتنا زیادہ تھا کہ پلیئر خوش ہو کے جاتا تھا, اور اتنی بڑے بڑے کنٹیجنٹ جاتے تھے کہ 300 200 اس طرح لوگ کنٹیجنٹ میں جاتے تھے. اور جب سے وہ لوگ ہٹے ہیں اور جو پی ایس بی میں نئے رولز نکالنے شروع کر دیے, پرائز منی کٹ ڈاؤن کر دیا, تو آبویسلی پلیئرز آہستہ آہستہ ہٹتے گئے کہ اب دیکھیں کہ صرف ہاکی رہ گئی اور کوئی اسپورٹس آگے نہیں آئی. جیسے آپ دیکھ لیں بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی ہے کہ اسی طرح امریکہ کی اگر آپ پوری ہسٹری دیکھتے ہیں اس کے جتنے پلیئرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ ایکسیل کرتے ہیں تو ان کو امریکن نیشنلٹی دیتے ہیں, ان کو پرکس دیتے ہیں, ان کو اتنا میڈیا دیتے ہیں, اتنا پیسہ دیتے ہیں, ان کو اتنی اسپانسرشپ ملتی ہے, ان کو ایڈز ملتی ہیں, ان کا میڈیا بلڈ اپ کرتے ہیں. اگر آپ ان کی باسکٹ بال کی ساری ٹیم دیکھیں تو ساری وہ انہوں نے جا کے ہینڈ پک کی ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے ملکوں سے, چھوٹے چھوٹے ایریا سے, اور ان کو امریکن نیشنلٹی دے کے انہوں نے امریکنائزڈ کر دیا. ان کو آج اگر وہ تمغہ جیتے ہیں تو امریکہ کے لیے جیتے ہیں. اور ہمارے جو یہاں کے بچے ہیں جو اس مٹی کی پیداوار ہیں, اس مٹی سے, اس سوئل سے نکلے ہیں, ان کے ساتھ ہم بالکل یتیموں جیسا سلوک کرتے ہیں ہمیں, اور پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں تمغے جیت کے لائیں. پوچھ لیں پی ایس بی کے کسی بھی انسان سے کہ اچھا اگر ہم آپ کو اسپورٹس میں میڈل لا کے دیں گے آپ ہمیں کیا دیں گے, فون بند کر دیں گے. ہاں بالکل, یہ تو پوچھنا چاہیے ان سے, یہ بڑی اچھا سوال ہے. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا یہ آپ کا, آج آپ نے بڑی تھینک یو آپ کا بہت, آپ کراچی سے
फ्लाई करके आए, हमारा दिल धड़कता है उस शहर में, और हमारी जो दुआएं हैं वो आप साथ लेके उस शहर के लिए जरूर जाइएगा। थैंक यू किरण, आपका, आपने इतना टाइम निकाला कि आप आई। मैं चाहता था कि ये जरा क्लेरिफिकेशन है, बिकॉज मैं घर बैठा ही करता कि यार किरण नहीं जा रही है यार ओलंपिक्स में, नहीं, आप So I मुझे was- बचपन से जानते एक ब्रेक हैं, लेते हैं, तो ब्रेक के बाद अच्छा वापस आते हैं। डोंट गो अवे, बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम किचन में, और आज का मुझे किचन का सेगमेंट करने में इसलिए ज्यादा मजा आएगा क्योंकि आज मैं खा भी सकूंगी, जो बनेगा उस वक्त टेस्ट भी कर लूंगी। आज क्या बना रहे हैं? आज मदिया बनेगा पेने अल्फ्रेडो, यानी अगर इसको आम फैन जबान में कहें तो पास्ता व्हाइट सॉस के साथ जो होता है, चीजी सा और बड़ा क्रीमी सा पास्ता है। इसके इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिए। आपको पास्ता चाहिए पेने